الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں چھٹی دعا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اللہ کے رسول مجھے کوئی ایسی دعا سکھائیے کہ میں صبح اور شام ان دعاؤں کو پڑھوں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم یہ دعا پڑھو، اللہم فاطر السماوات والارض، زمین و آسمان کے پیدا کرنے والے، عالم الغیب، غیب کا علم رکھنے والے، عالم الغیب والشہادہ، غیب اور حاضر کا ہر چیز کا علم رکھنے والے، رب کل شیء و ملیکہ، ہر ایک چیز کا بادشاہ اور اس کا پروردگار، اشہد ان لا الہ الا انت، میں گواہی دیتا ہوں کہ تیرے سوا معبود برحق کوئی نہیں، اعوذ بک من شر نفسی، میرے نفس کے شر، اس کی برائی سے میں پناہ مانگتا ہوں، وشر الشیطان وشرکی، اور شیطان کے شر سے اور اس کے شرک سے میں پناہ مانگتا ہوں، وَأَنْ أَخْتَرِفَ عَلَى نَفْسِي سُوءًا، اور ایک کہ میں اپنے نفس پر کسی قسم کا ظلم کروں، کوئی گناہ میں ارتکاب کروں، او اجرہ الی مسلم، یا کسی مسلمان کو کوئی تکلیف دوں۔ آپ نے فرمایا کہ صبح شام اور جب تم سو جاؤ رات کے وقت، اس وقت بھی، سونے کے وقت بھی تم یہ دعا پڑھ لیا کرو۔ دعا نمبر 7، عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی بندہ صبح اور شام یہ دعا پڑھتا ہے تو اس کو کوئی چیز تکلیف نہیں دے گی۔ بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم، اللہ کے نام کے ساتھ، جس کے نام کے ساتھ کوئی چیز نہ زمین میں نہ آسمان میں نقصان پہنچا سکتی ہے، اور بڑا سننے والا اور جاننے والا ہے۔ میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، ذرا غور کیجئے، ان دعاؤں میں اللہ کی عظمت جب بندہ ان کو شعور کے ساتھ پڑھتا ہے، سوچ سمجھ کر پڑھتا ہے، اس کے دل میں اللہ کی عظمت قائم ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کی بڑائی، اور یہ کہ اللہ کی وحدانیت، وہ اللہ اکیلا ہے۔ توحید، جب تک یہ توحید ہماری جسم و جان میں پوری طریقے سے جاگوزی نہ ہو جائے، یہ جسم و جان جنت کے مستحق نہیں ہو سکتے۔ میرے بھائیوں، ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم ان کو سمجھ کر پڑھیں، اس کا ترجمہ سیکھیں، ہم جانیں، اور روزانہ پابندی کے ساتھ ان دعاؤں کو پڑھیں۔